अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ जानान की एपिसोड 2। एपिसोड 1 पे कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। भाई जाग जाएं, आपने साथ निभाना है मेरा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, सोए सोए नहीं चलेगा बिल्कुल। तो जल्दी से जाग जाएं क्योंकि नावल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो पहली किस्त को जो है वो उसका वो ना समझें, कुल ना समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धमाकेदार नावल होने वाला है। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरी एपिसोड की तरफ। राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा, नॉवल जानान। लेट्स स्टार्ट। एक पल में सांसों के करीब सांस लेते महबूब को उसके खून में नहाया देखने के बाद एमा की आंखों में भी वैसा ही लहू उतरा। जबकि मुसलसल फायरिंग की आवाज़ सुने गिरी कराहती जवेरिया भी उठकर इस तरफ दौड़ी, मगर देर हो चुकी थी। एहरान आफरीदी की सांस रुक चुकी थी। जवेरिया ने मुश्किल गिरती एमा को संभाला, जबकि अपने हाथों गुस्से से हुए इस दर्दनाक अमल पर ज़ारून और अगज़ई भी पथरा चुका था, जैसे भगदड़ सी मच गई थी। ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? एमा बीबी, कोई है? जवेरिया हल्के बल धाड़ी। गार्ड्स तो पहुंच आए आया गार्ड तो पहुंच आया दूसरा, जब तक औरंगज़ई खानदान के अफराद को बुलाकर लाया, ज़ारून वहां से खौफ और डर के मारे पिस्तौल फेंक कर फरार हो चुका था। वारस औरंगज़ई पहले पहुंचे, जहां आगे ये कयामत ढली देखे उनका दिल को धक्का लगा। एमा नूर अपने होश खो चुकी थी। एहरान अफरीदी अपनी जान हार चुका था और ज़ारून अफरीदी भाग गया। पीछे एहरान अफरीदी की लाश थी, जो औरंगज़ई खानदान के अफराद के सीनों पर कहर बरसा रही थी। अकम में आते फरसाद और शाज़ेल औरंगज़ई भी थम चुके थे। फरसाद औरंगज़ई में अब मजीद हिम्मत ना थी कि किसी और औलाद के गुनाहों पर पर्दा डालते। शाज़ेल औरंगज़ई के मामले में इन सब ने मिलकर जो पर्दा डाला था, उसके संगीन नताइज हरमल और जासिम भुगत रहे थे। लेकिन न जाने अब एहरान की मौत कौन सा हश्र बर्पा करने वाली थी। इस्लामाबाद के शिमाली किनारे पर, जहां पहाड़ी सिलसिले मारगिला की खामोश चोटियां धुंध में लिपटी हुई थी, वहां एक कच्ची सड़क वीरान बल खाती हुई एक मटियाली सी ढलवान पर भी चढ़ती थी, और वहीं जासिम औरंगज़ई का फार्म हाउस वाक़ई था। अक्सर इंटरनेशनल कारोबारी मामलात निभाने वो इलाके से निकलकर यहाँ आ जाता था, और कभी कभी हरमल को भी लेकर आता, जो बचपन से उसके निकाह में थी, लेकिन नाजायज़ होने की कर्ब और खुद पर हराम किए महबूब की तकलीफ में डूबकर नशे की आदी हो गई थी। जासिम पर उसकी जिम्मेदारी डाली गई थी, उसे हरमल से बस हमदर्दी थी। लेकिन जब वो नशे में धुत होकर उसके सामने आती, तब जासिम की हमदर्दी भी दम तोड़ने लगती। इस शख्स का चेहरा सख्ती और नरमी का हसीन इम्तजाज मालूम होता था। भारी और कुशादा कांधे जैसे इन पर ख्वामखा का बोझ धरा हो, चाल बेलचक और पुरवकार। माथे पर एक मेहराबी नहायत मध्यम, बहुत गौर के बाद दिखाई देने वाला निशान, जो उसके अपने अल्लाह से शदीद ताल्लुक की दास्तान सुनाता था। हाँ, उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात थे जिन्होंने मिलकर उसे अल्लाह के बहुत करीब कर दिया था, और अल्लाह अपने करीब रखने वाले को आजमाता है। ना वो दाढ़ी का रसिया था, ना घनी मूंछों का आशिक। बस हल्की हल्की फेशियल शेडिंग उसे पसंद थी। भूरे स्याही माइल घने सर के बाल, जिन्हें वो अक्सर माथे पर बिखेरे रखता था कि कोई उसके सजदों की निशानी ना देख ले। उसे लगता था मोहब्बत और इबादत बहुत पर्दे की चीजें हैं। उसकी जिस्मानी वज़ा भी पुरकशिश थी। वो अल्लाह का बनाया खूबसूरत और वजी शख्स था। ये फार्म हाउस कोई बहुत शानदार महल नहीं, बल्कि खामोशी से ज़मीन से जुड़ा हुआ, चारों तरफ चेड़, देवदार और संबल के दरख्तों में डूबा एक सफ़ेद पथरीला और लकड़ी का बना सादा लेकिन पुरअसर घर था। फार्म हाउस की छत पर गहरे नीले रंग की छोटी छोटी खिड़कियां थी, जहां से पहाड़ों का सीना दिखाई देता है जहां से पहाड़ों का सीना दिखाई देता था। और सुबह के वक्त जब बादल नीचे जमीन पर उतर आते, तो यूं लगता कि जैसे वो फार्म हाउस आसमान से बातें कर रहा है। फार्म हाउस के बाहर एक छोटा सा वाटर फीचर भी था। कुदरती चश्मे से पानी पथरीली गली से गुजरता शोर किए बगैर बहता था, और इसकी आवाज ही इस घर का पसे मंजर मौसीकी बनती थी।
पोश में खड़ी करोला गाड़ी के कुछ फासले पर बागीचे के आगाज में कुर्सियां थी, जहां जासिम अक्सर बैठकर अपने मोबाइल को चुप करके एक तरफ रखता और सिर्फ दरख्तों की आवाज सुनता या दूर मार्गला के इस पार डूबते सूरज को आंखों में कैद करता। उसकी मीटिंग रात में थी, फिर उसकी मर्दान वापसी थी। वो अक्सर खुद ही लॉन्ग ड्राइविंग करता। 2 घंटे का इस्लामाबाद से मर्दान का सफर से अजीब सी राहत देता था। इस वक्त भी वो नाश्ते के नाम पर स्याह बिना शुगर कॉफी के सिप लेता, फोन कान से लगाए बागीचे में लगी कुर्सी पर ढेर होकर बैठा था। ठीक है, मैं ले आऊंगा, थैंक यू। जासिम ने हरमल के लिए एक नए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। वो इसी से मुखातिब था। इस बार भी जासिम इसे कल शाम साथ लाया था, क्योंकि वो हरमल को अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं लेता था। कुछ देर अपनी कॉफी खत्म करने के बाद वो उठकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ा। इसे अच्छे से याद था, रात वो हरमल को उसके कमरे में सोता देखने के बाद दूसरे कमरे में जाकर सोया था, लेकिन जैसे ही जासिम ने वही कमरा जिसमें हरमल सो रही थी खोला, बिस्तर खाली देखे वो परेशान सा अंदर दाखिल हुआ। जाकर वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। यहाँ भी बाज नहीं आई ये नशई। जासिम का पारा हाई हुआ। सख्त गुस्सा से वो बड़बड़ाता किसी को कॉल में लाए निकला ही कि सामने से हरमल लड़खड़ाती हुई अपने सैंडल हाथ में पकड़े, बारीक स्ट्रिप वाला पर्स कंधे पर झोलाए, लॉन्ग 1 पीस लेयर्ड कट ड्रेस में मलबूस उसकी तरफ आ रही थी। तुम्हें मना किया था यहाँ कहीं मत जाना हरमल, तुम सारी रात कहाँ गुजार कर आई हो? जासिम ने उसकी बाजू दबोचते बाकायदा गरा कर इससे पूछा, जो नशे में धुत जासिम के गराने पर सुर्ख आंखों से जवाबन उसकी बेबसी पर मुस्कुराई। मैं क्लब गई थी, बहुत मस्ती की, बहुत सारे लोग थे, उफ मैंने बहुत डांस किया, तुम आए ही नहीं पीछे, मैं तुम्हें उल्लू बनाकर भाग गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद क्यों आई? ताकि अपना आइस ले सकूं। खत्म हो गया था ना, मिल गया। वो पागलों की तरह हंसती लड़खड़ाती हुई उसके सीने से लग रही थी, जब जासिम ने बहुत बर्दाश्त का मुजाहिरा करते इसलिए कमरे का रुख किया। जासिम के उसकी बाजू छोड़ने की देर थी कि वो तवाज़ुन बरकरार न रखे वहीं फर्श पर ढह गई। अब की बार खून जासिम और अखज़ई की आंखों में उतरा। मैं यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर्स ढूंढ ढूंढ पागल हो चुका हूँ और तुम संभलने के बजाय खुद को बर्बादी के आखिरी दहाने पर ला रही हो हरमल। क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो बदबख्त औरत? मुझे किस बात की सजा दे रही हो? वाहिद बर्दाश्त खत्म होने पर चिल्ला उठा। हरमल जो नीचे ढह चुकी थी जरा संभलने लगी, लेकिन हनूज नीचे ही फकीरों की तरह बैठी थी, लेकिन उसे इस सजा नामी लफ्ज पर हंसी आई। हाँ, यूं तड़पते कितने प्यारे लगते हो। अपने अलावा जब मैं किसी को नाकर्दा जुर्म की सजा झेलते देखती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। सुकून देने का शुक्रिया मनकूह प्लस कज़न। वो मस्त बेखुद होती कहकहा लगाकर जासिम के खून को आखिरी हद तक खौला चुकी थी। हरमल, जासिम ने आहिस्ता मगर गहरे हकारत भरे लहजे में पुकारा। ये आखिरी बार है, आखिरी बार जब मैं तुम्हें यूं इस खानदान का नाम रुस्वा करते देख रहा हूँ। जासिम खामोशी से इसकी तरफ बढ़ा, जो पागलों की तरह इसके नशे में धुत गहरे सांस भर रही थी। जासिम के चेहरे पर ना गुस्सा था ना तरस, सिर्फ पथरीला सकूत और आंखों में जमी हुई बगावत थी। ओ प्लीज खानदान, मैं तो तुम्हारे नाम की धज्जियां बिखेर रही हूँ। या सर जब खानदान की बजाय तुम्हें पहुंचेगा तो मैं बस कर दूंगी पक्का। हरमल ने इसके कदमों में बैठकर जोर से कहका लगाया, जैसे वो मजाक कर रहा हो। मुझसे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें हरमल? वो 2 जानों इस नशई के पास ही बैठा, जो जवाबन सुर्ख आंखों से उसके सुर्ख मबूल चेहरे को देख रही थी। फिर दफतन हंस पड़ी। मेरी नफरत तुम्हें तकलीफ क्यों नहीं देती जासिम? ये चीज मुझे मजीद नफरत पर उकसाती है। क्या कहीं से अमृत पी रखा है? तुम्हें दर्द कैसे होगा? वो उसके चेहरे का सुकून देखकर जल रही थी। मुझे तुम्हारे वजूद से घिन आती है, क्योंकि तुम हमारे खानदान का वो गंदा खून हो जिसे कबूल करने पर हमारे बड़े मजबूर हुए, इस मजबूरी में मुझे भी घसीटा। तुम्हें हम जितना सुथरी राह पर डालते हैं तुम उतनी तेजी से लुढ़क कर गंदगी की तरफ जाती हो। जिसे हमें घिन आती हो वो लोग हमें कुछ भी कर लें, दर्द नहीं दे सकते। मैं बहुत इंसाफ पसंद सही, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ एक चौर दीवारी में खड़ा रहना भी धोबर होता जा रहा है। वो बिल्कुल तज़हीक नहीं थी।
ہرمل جانتی ہے وہ ایسی ہی ہے، ہرمل جانتی تھی وہ ایسی ہی ہے۔ تمہارے بڑوں نے میری ماں کو سنسار کیا، اپنے زانی بیٹے کی کرتوت چھپانے کو میری ماں مار دی، اور وہ میرا نام نہاد باپ جرگے کا معزز بنا بیٹھا ہے۔ یا میری ماں زندہ کر کے دو یا میرے اس باپ کو بھی بیچ چوراہے سنسار کرو۔ جب تک میری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی کزن پلس ون کو، تب تک میں تمہیں صرف سولی پر لٹکاؤں گی۔ مجھ سے بچے بچا بھی لیے جائیں وقتی تڑپ کے ہاتھوں، تو ڈپریشن کے ہاتھوں ایک نہ ایک دن خودکشی کر لیتے ہیں۔ میں بھی کر لوں گی، لیکن انصاف پانے کے بعد۔ وہ جاسم کا گریبان دبوچ کر ہلکے بل دھاڑی تھی۔ میں جانتا ہوں ہرمل، ان دو ذلیلوں کے اس فعل میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تبھی تمہیں عزت دینے کو اپنے نکاح میں لیا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ اب یہ دی عزت واپس لو۔ وہ بھی فیصلہ کن ہوتے اس کے مرمری ہاتھ چھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یکدم اٹھ نہیں سکتی تھی، اس وقت وہ نشے میں خیر دھت تھی۔ عزت دے کر واپس لینے والے جاسم اور اکزئی پر لعنت۔ تمہارے بابا نے کیا سب اپنے بھائی کے کرتوت چھپائے، تو اب اس کو سزا میں دوں گی تمہارے ذریعے۔ جب تک میں نہ چاہوں یہ نکاح ختم نہیں ہوگا، نہ تم اس عذاب سے نکلو گے جاسم۔ وہ بھی لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی۔ خاندان کی وہ واحد لڑکی تھی جو کسی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی تھی، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں ہرمل، اگر تم باز نہ آئی تو میں تمہیں عقاب سکندر کی قید میں ڈال دوں گا۔ کہ دھمکی نہیں تھی، کہ ہرمل کی موت تھی، کہ کیا تم مجھے اس کے حوالے کر دو گے؟ وہ نشے کے باوجود تکلیف سے ہکلا سی گئی۔ ہاں، وہ تم جیسی چیزوں کا علاج کرتا ہے، پتہ تو ہوگا تمہیں۔ جاسم کی آنکھوں میں بے رحمی تھی اور ہرمل خوف سے کانپنے لگی۔ وہاب سکندر وہی تو تھا جو اس لڑکی کی نس نس میں خون کی طرح دوڑتا تھا۔ تو تم مجھے ویسے مار دینا جاسم، جب میں تمہارے حل کا کانٹا بنوں تم مجھے زہر دے دینا، پر تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے یہ موت نہیں دو گے۔ میرا وجود گندا ہے لیکن میرے پیار کو پاکیزہ رہنے دو۔ تو تم اللہ کے بہت قریب ہو نا، تو مجھ بے بس کو ایسی موت کبھی نہ دینا، میں اسے دیکھتے ہی مر جاؤں گی۔ اس کی قید سہنے کے لیے دوسری سانس نہیں آئے گی مجھے۔ تمہیں نہ ستاؤں تو کیا کروں؟ میں جب تکلیف سے پھٹنے لگتی ہوں تو تمہیں اذیت دے کر کچھ پل سکون پاتی ہوں۔ ایسے نہیں کرنا میرے ساتھ، تمہاری زندگی کے سارے ثواب غارت ہو جائیں گے۔ تم مجھے بتاؤ میں آخر کس سے حساب لوں؟ بے بس ہوں، تم ایسا کبھی مت کہنا، میں کوشش کروں گی دوبارہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ وہ سسک کر دونوں ہاتھوں میں جاسم کا چہرہ بھرے، جس طرح وہاب سکندر کی قید سے پناہ مانگے کانپ رہی تھی۔ جاسم کو اسے بازوؤں کا سہارا دینا پڑا۔ وہ ہرمل کو کچھ بھی کہہ دیتا تھا لیکن اسے سنبھالتا بھی تھا۔ وہ اتنی ارزاں نہیں تھی جتنی وہ خود کو مان چکی تھی۔ وہ جاسم کے پاس کسی کی امانت تھی، اس کے سب سے اچھے دوست کی امانت۔ اپنا وعدہ توڑو گی اب کی بار تو تمہارا خوش اس کے سامنے ٹوٹے گا ہرمل، یہ آخری وارننگ ہے۔ میں تمہارے اور عقاب میں مزید کھڑا نہیں رہ سکوں گا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا کہ تم اس سب سے نجات پا سکو۔ میری مدد کرو پلیز، خود کو مت ختم کرو، یہ گناہ ہے، خود کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں ایسے دے کر، تم نے خود سے جڑے لوگوں کو اپنے معاملے میں اپاہج بنا دیا ہے ہرمل، ایسے مت کرو۔ اس کے سینے لگی یوں تھی جسے سانس بھی نہ لے رہی ہو، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا وہ جلد مرنے والی ہے۔ میں سونا چاہتی ہوں، میں تمہیں زیادہ نہیں ستاؤں گی، اس کا نام بھی مت لینا دوبارہ۔ کتنے دن تک اب یہ نام مجھے تڑپائے گا؟ تمہارے نکاح میں ہو کر تمہاری بیوی کسی غیر محرم کے لیے تڑپے گی؟ اب ہاں جاسم، تم بھی میری طرح بہت بدقسمت ہو، جائز ہو کر بھی۔ ہم دونوں بدبخت ایک جیسے بے بس ہیں، لعنت ہے ہماری بیکار زندگیوں پر۔ اس کے سینے سے الگ ہو کر وہیں بستر پر گری اور جاسم پر ہنستے ہنستے روتی آنکھوں سے مسکرائی اور وہی آنکھیں موند گئی۔ جاسم کو سینے میں جیسے ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ وہ گہرے سانس لیتا وہیں سے باہر گیا تو ٹراؤزر کی جیب میں رکھا فون نکالا جو کسی میسج سے وائبریٹ کیا تھا۔ مناسب نہیں، مجھے معاف کرنا لیکن مجھے پوچھنا تھا وہ ٹھیک ہے؟ وہاب سکندر کا میسج تھا۔ اس میسج سے لپٹی بے قراری جاسم کا دل مزید درد سے بھر گئی۔ کیا دل میں تکلیف ہو رہی ہے لالے؟
جاسم نے اذیت بھرے موڈ کے ساتھ جو رپلائی کیا، اسے سین تو کر لیا گیا پر شاید کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ بچی۔ جاسم کو رکزئی حویلی میں برپا قیامت کی خبر ممکن تھا دیر سے ہوتی، کیونکہ اچانک سیاہ بادلوں کے آسمان پر جمع ہونے سے لگ رہا تھا شدید بارش ہونے والی ہے، اور بارش میں اکثر نیٹ ورک متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ آفس پہنچ چکی تھی کہ نگہبان نامی یشما کی ذاتی این جی او تھی، جو مردان میں اب کافی مقبول تھی۔ یہاں نہ صرف عورتوں کے مسائل سنے جاتے بلکہ ان کے حل کے لیے یشما عدالتوں اور تھانوں تک چلی جاتی تھی۔ اس کی دوسری برانچ اسلام آباد میں بھی تھی، تو یشما کا بھی دونوں شہروں میں آنا جانا چلتا رہتا تھا۔ وہ جب سے نگہبان پہنچی تھی، عجیب سی بے چینی اور اضطراب اسے گھیرے ہوئے تھا، لیکن وہ اپنی توجہ کام پر مرکوز رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی۔ میم may I come in؟ کہ زہرا مہر تھی، جو یشما کی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ نگہبان کی جونیئر انچارج بھی تھی۔ یشما کی غیر موجودگی میں نگہبان کے ہر معاملے کو دیکھنا بھی زہرا کی ذمہ داری تھی، جبکہ اس کا ہسبینڈ فاخر بھی اس سب میں زہرا کے ساتھ ہی تمام معاملات دیکھتا تھا۔ زہرا کو اجازت دیتے یشما خود بھی اپنی چیئر پر بیٹھی۔ میم، آپ نے ہجرا صاحبہ کے بارے مجھے انفارمیشن اکٹھی کرنے کا کہا تھا، جی میں نے ایک فائل ترتیب دی ہے۔ وہ ہماری ٹیم سے بات کرنے پر راضی نہیں ہوئی، لیکن میں نے اور فاہر نے اپنے تئیں کچھ ریسرچ کی ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ زہرا نے وہ فائل یشما کے سامنے میز کی سطح پر کھولی، لیکن بہت کوشش کے بھی یشما کو لگا لفظ اس کی آنکھوں کے آگے ناچ رہے ہوں۔ بھائی مر چکا تھا، اکلوتا بھائی، تو یشما کے دل کو کیسے قرار میسر رہ سکتا تھا؟ تم مین پوائنٹس پڑھ کر سنا سکتی ہو زہرا؟ یشما نے جیسے عجیب سی بے بسی کے سنگ درخواست کی۔ زہرا فکر مند ہوئی، لیکن فوراً حامی بھرے سامنے ہی بیٹھی اور فائل اپنے سامنے کی۔ مس ہجرا یامن نامی اولڈ ہاؤس کے اونر ہیں۔ انہوں نے اپنے ادارے میں کافی ایسے ایڈوانس بدلاؤ لائے جن سے وہ بزرگ جینے کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے بہت ساری دماغی اور فزیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا۔ وہ بزرگ جو اپنے بچوں کی یاد میں اپنے آخری وقت کرب جھیل کر اولڈ ہاؤس میں گزار دیتے تھے، اب وہ ہنر سیکھ رہے ہیں۔ وہ فزیکلی اور مینٹلی مضبوط ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ کئی بزرگ ایسے ہیں جو اتنے ہنرمند ہو گئے کہ اولڈ ہوم کو چھوڑ کر اپنا خود کا بزنس کرنے لگے، اپنے گھر خرید لیے، کسی کے محتاج نہیں رہے۔ ہم ہجرا میم کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سٹاف نے کہا وہ کسی کے سامنے نہیں آتی۔ انٹرویو تو دور کی بات ہے، بس ہجرا سلطان کے چرچے اسلام آباد اور لاہور کے بعد اب کراچی تک پھیل رہے ہیں۔ زہرا نے مین پوائنٹس تو پڑھ دیے، لیکن یشما کا دھیان وہاں تھا ہی نہیں کہ وہ کچھ ہوش مند جواب دے پاتی۔ کیا وہ کال پر بھی بات نہیں کرتی زہرا؟ یشما کچھ دیر بعد غائب دماغ انداز میں ہی بولی۔ یہ پوچھنا پڑے گا میم۔ زہرا نے حفیف سی الجھن سمیت ماتھا کھجایا تو یشما نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پوچھ کر بتاؤ، کچھ دیر کسی کو اندر مت بھیجنا۔ یشما نے نئی تاکید کی، جس پر زہرا نے فرما برداری سے عمل درآمد کرتے آفس سے باہر کا رخ کیا۔ تبھی یشما نے کسی میسج کو کھولا۔ وہ دونوں کل رات سے اسلام آباد میں جاسم اور رکزئی کے فارم ہاؤس میں ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہرمل نشے میں دھت فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی ہے یشما میم۔ وہ رات کو فارم ہاؤس سے لگ بھگ 1 بجے نکلی تھی، کوئی گاڑی لے کر گئی تھی، اسے ان ڈرائیو تھی شاید۔ یہ یشما کا ہائر کیا ہی آدمی تھا جس نے اسے اپڈیٹ دی تھی۔ ہاں، وہ بہت سالوں سے جاسم اور ہرمل کی ہر حرکت پر نظر رکھواتی آ رہی تھی کہ وہ کسی غلط نیت سے نہیں کرتی تھی، بس جاسم نارمل زندگی جیے یہ چاہتی تھی، لیکن اب تک تو ایسا یشما نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ تھینک یو، جب وہ وہاں سے مردان واپس نکلیں تو تم نظر رکھنا چھوڑ دینا، مجھے اطلاع دے دینا ان کی واپسی کی۔ یشما نے اسے میسج کا رپلائی کیا اور سر جیسے کرسی کی پشت سے ٹکا گئی۔ کیا قیامت آ چکی ہے، اس سے بے نیاز وہ بس خود کی اس عجیب کیفیت سے ہلکان ہو رہی تھی، اور تبھی اس کا فون اس بار کال کے سنگ رنگ ہوا۔ کال یمانے کی تھی۔ اس وقت یشما کا سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ دادی کی کال کو کبھی اگنور نہیں کرتی تھی۔ جی یمانے۔ اس نے کال ریسیو کیے، فون کان سے لگایا، لیکن اس بار سے سکتی ہوئی یمانے بنا کچھ بتائے بھی جسے یشما کا دل بند کرنے لگی۔ وہ ٹیک چھوڑے سیدھی ہوئی، آنکھوں کے گوشے دکھنے لگے۔ یشما اور رکزئی والوں نے ہمارے احران کو قتل کر دیا، بھاگ گیا وہ مردود زارون اور رکزئی، ہمارے جگر گوشے کو مار کر۔ قیامت آ گئی ہے یشما۔ یمانے کے کانپتے ہونٹوں سے نکلا یہ جملہ صرف جملہ نہ تھا،
کہ یشما کی خواصوں پر ڈھلتی قیامت تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے پہلے ہی سرخائی تھی، لیکن ان میں یہ سنتے ہی آنسو جس دردناکی سے گھلے وہ منظروں کو بھی سوگوار کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کریں یمانے، مہران کے لہو کو رائگاں ہونے نہیں دوں گی۔ اس کا خون سوکھنے سے پہلے، اس کی قبر تیار ہونے سے پہلے دردناک انصاف کا فیصلہ سناؤں گی۔ میں آ رہی ہوں، مجھے حوصلہ دینا ہے آپ نے یمانے، مجھ سے زیادہ بکھر مت جائیے گا، میں آ رہی ہوں۔ وہ اپنے آنسوؤں کو رگڑتی جسے لڑکھڑا کر اٹھی۔ لگ تو نہیں رہا تھا سلامت آفریدی حویلی پہنچ پائے گی، لیکن وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ جویریہ نے احران کی خون میں لت پت لاش انہی گارڈز کو کہلوا کر آفریدی حویلی پہنچا دی تھی۔ اس کے ساتھ آفریدی حویلی کو خون بہا کا اختیار بھی سونپ دیا تھا کہ وہ اس کے بدلے دولت، زن اور جائیداد کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ماتم تو اورکزئی حویلی میں بھی برپا تھا۔ ہر فرد مجرم بن گیا تھا۔ آفریدی خاندان کا خون بہایا تھا انہوں نے۔ پارس اورکزئی نے زارون کی تلاش میں لوگ روانہ کر دیے تھے، پر یوں تھا جیسے اس سے شاید آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ زارون کو کچھ لوگوں نے پکڑا تھا، وہ نقاب پوش تھے۔ وہ اسے سیاہ گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، جن کا گینگ ماسٹر کسی قبیلے کا امیر تھا۔ جبکہ ایمانور کا ہیران مر گیا تھا تو زندہ وہ بھی نہ رہی تھی۔ اس کی چیخو پکار، اس کی دردناک آہیں، اس کا گلا پھاڑ پھاڑ کر احران پکارنا سننے والی ہر آنکھ بھیگی ہوئی تھی۔ خاص کر وارث اورکزئی اور ان کی زوجہ نوراب اورکزئی کے لیے یوں اپنی بیٹی کا جیتے جی اجڑنا کیسے برداشت ہوتا؟ اور خون بہا میں متوقع بھی یہی تھا کہ وہی زندہ لاش آفریدی خاندان کے حوالے کی جاتی، لیکن اس بار بازی یشما آفریدی کے ہاتھ میں تھی اور انصاف کا اختیار بھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اچھا اور لمبا سا تبصرہ ضرور کیجیے گا۔ اب کیا ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کیا فیصلہ لے گی یشما آفریدی، یہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ یہ ایپیسوڈ کیسی لگی تفصیلاً ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور سب جاگ جائیے کیونکہ ناول بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔